نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہماری آج کی یہ پروقار تقریب دو عنوانات سے معنون ہے۔ دفاع ختم نبوت کانفرنس اور ختم نبوت قرآن اکیڈمی کا افتتاح۔ آپ نے اشتہار میں دیکھا ہوگا جو بڑا عنوان اشتہار میں نظر آ رہا ہے وہ ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے ہے۔ حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے اور یقیناً ہمارے لیے بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ البتہ ایک اور موضوع ہے ختم نبوت قرآن اکیڈمی۔ اس حوالے سے مجھے گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو امید کی جاتی ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، گھر کی رونق ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے اور قیامت کے دن والدین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی سے زیادہ محبت فرماتے تھے تو ان کو زیادہ اولاد کی دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ انس بن مالک کی اولاد میں برکت نازل فرما۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی اولاد دی، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، پڑپوتے، پڑپوتیاں۔ فرماتے ہیں کہ جب حجاز کی سرزمین پہ طاعون کی وبا پھیلی، لوگ کثرت سے مرنے لگے، تو وبا کے ان دنوں میں نے اپنی اولاد میں سے یعنی بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، اپنی اولاد میں سے 150 سے زیادہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور جو بچے وہ اس کے علاوہ تھے، یعنی اولاد اتنی زیادہ ہو گئی۔ اولاد کا زیادہ ہونا شریعت مطہرہ میں محمود اور پسندیدہ ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اصول یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہیں، قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ میرے ہاتھ میں ایک گلاس پانی ہو،
میں پی لیتا ہوں تو اس پانی کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے 2 سوال پوچھے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ پانی کس طرح حاصل کیا تھا، دوسرا یہ کہ پانی کس طرح استعمال کیا تھا، پانی حاصل کرنے میں، استعمال کرنے میں شریعت مطہرہ کے حکموں کا لحاظ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اگر قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے، کمپیوٹر جیسی ذہین اور فتین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ اولاد کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی روحانی پرورش کے حوالے سے شریعت اور سنت کی تعلیمات کا لحاظ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ لہٰذا ہم اولاد کی پیدائش پہ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، مبارکباد وصول کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم اولاد کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی پیروی کرتے رہے، قیامت کے دن یہی اولاد ہمارے لیے عزت اور سرخروئی کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر ہم نے شریعت مطہرہ کی تعلیمات کا لحاظ نہیں کیا تو یہی اولاد ہمارے لیے پکڑ اور مؤاخذے کا ذریعہ بنے گی۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑی کمزوری ہے، وہ یہ کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اب جب بیٹا بگڑ گیا، بعد میں بھی والدین یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہ کر سکے، کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ بھی کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمارا بیٹا بدبخت نکلا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، نہیں۔ نہ اپنے اوپر بات آنے دیتے ہیں، نہ بیٹے پر بات آنے دیتے ہیں، بلکہ الزام لگاتے ہیں ماحول پر، او جی ہمارا بیٹا تو بڑا سعادت مند تھا، ماحول نے خراب کر دیا، ہمارا بیٹا تو بڑا نیک تھا، دوستوں نے خراب کر دیا۔ الزام ماحول پہ لگایا جاتا ہے، الزام دوستوں پہ لگایا جاتا ہے۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی بچہ بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ قیامت کے دن کس سے پوچھا جائے گا اور کس نے جواب دینا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ بچہ فطری طور پہ، جبلی طور پہ دین کی طرف رغبت اور میلان رکھتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ نماز دین کا ستون ہے، لیکن جب وہ اپنی والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی مصلے پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس نے بچے کو سمجھایا ہے کہ نماز پڑھا کرو؟ کسی نے نہیں سمجھایا، بچے کی فطرت میں دین کی رغبت اور محبت ڈال دی گئی۔ کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے بھی قرآن دے دو، میں نے بھی تلاوت کرنی ہے۔ کس نے بچے کو بتایا کہ ایک حرف پڑھنے پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں؟ کسی نے نہیں بتایا۔ بچے کی خمیر میں دین کی محبت اور رغبت ڈال دی گئی ہے۔ اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دین کی طرف رغبت اور میلان رکھتا ہے، لیکن جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے دین سے دور ہوتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ
جب بچپن میں اس کو ماں مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دیتی تھی کہ مصلی ناپاک کر دے گا، وہ روتا تھا کہ میں نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، ماں قرآن پاک نہیں پکڑاتی تھی کہ یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرے گا، وہ روتا تھا کہ نہیں مجھے قرآن پکڑا دو۔ آج اسی بچے کو زبردستی مصلی پہ کھڑا کر دیں، وہ پیچھے کو بھاگ جاتا ہے، آپ اس کو قرآن کے لیے بیٹھائیں، وہ پیچھے کو بھاگ جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ بچہ تو اچھا تھا، یہ کیوں بگڑ گیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے آتا ہے، پھر بگڑتا کیوں ہے؟ کون قیامت کے دن جواب دے گا؟ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بگاڑ کا ذمہ دار والدین کو قرار دیا ہے۔ والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں، والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ بچے کی بگاڑ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی طرف کی ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ نہیں، میں نے تو اپنے بچے کو نہیں بگاڑا ہے، ماحول کی وجہ سے بگڑ گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ماحول سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ غلط دوستوں سے دور رکھنا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ آخر کار قیامت کے دن والدین کو پکڑا جائے گا۔ نماز فرض ہے؟ جی ہاں فرض ہے۔ روزہ فرض ہے؟ ہاں فرض ہے۔ حج فرض ہے؟ ہاں فرض ہے۔ ایسے ہی والدین اولاد کی اچھی تربیت بھی فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس قرآن میں ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کا حکم بھی دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جیسے ہمیں حج اور عمرے کا طریقہ بتایا ہے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اولاد کی تربیت کا حکم بھی دیا ہے۔ تو جس طرح نماز فرض، اولاد کی اچھی تربیت فرض ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تو نہ صرف یہ کہ اولاد کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں پکڑا جائے گا، بلکہ دنیا میں بھی یہی اولاد ہمارے لیے درد سر بنے گی۔ آخر آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا اپنے معاشرے میں کہ کئی مرتبہ ماں بیچاری اپنے بیٹے سے اتنا تنگ آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ یعنی ماں جب اپنے بیٹی کے لیے اتنے الفاظ بولتی ہے، یا والد اپنے بیٹی کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، کاش کہ تو پیدا نہ ہو چکا ہوتا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد سے کس قدر تنگ آ چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک آدمی نے بتایا، اپنے دوست کا واقعہ سنایا کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ کی کتنے بیٹے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا چاروں دماغ کے ڈاکٹر ہیں۔ اب میں حیران ہو گیا کہ یہ عجیب بات کرتا ہے، 4 بیٹے اور چاروں دماغ کے ڈاکٹر۔ مجھے رشک آیا۔ میں نے کہا پھر آپ کے بیٹے کہاں کام کرتے ہیں؟ ہسپتال میں کام کرتے ہیں، اپنا ہسپتال بنایا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا چاروں فارغ ہیں، چاروں فارغ ہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دماغ کے ڈاکٹر ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ چاروں فارغ ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ چاروں مجھے کہتے ہیں کہ تیرا دماغ خراب ہے، اب مجھے کہتے ہیں کہ دماغ خراب ہے۔ ایک نے تو مجھے کہہ دیا کہ میں تیرا دماغ ٹھیک کر دوں گا، تو جو مجھے دماغ کے خراب کا کہتے ہیں پھر کہتے دماغ ٹھیک کر دوں گا، تو اس کا معنی یہ ہے نا کہ دماغ کے ڈاکٹر ہیں۔ میرے بھائیو، جب اپنے بیٹے ہمیں کہیں گے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کے دماغ کی فکر کریں، ورنہ جب بچوں کا دماغ خراب ہوگا تو اس نے پھر ہمیں کہنا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے۔
اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. خود جہنم سے بچنا کافی نہیں ہے، خود اپنی آخرت کو بچانا کافی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم سے. اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. اور میرے بھائیوں، آج کی اس پرفتن دور میں یقیناً اولاد کی اچھی تربیت، اولاد کی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت، اولاد کے ایمان کی حفاظت ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکی ہے. باہر کا ماحول اتنا پریشان کن ہے کہ والد بیچارہ کب تک اپنے بچے کے ساتھ سائے کی طرح چمٹا رہے گا، کہاں کہاں اس کو برائی سے بچائے گا، کہاں کہاں اس کے ساتھ رہے گا. آخر بیٹا جو ہی الگ ہو جاتا ہے، باہر کی فتنے منہ کھولے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو فوراً ہڑپ کر لیتے ہیں. ان حالات میں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اچھی تربیت کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے بچوں کو دینی مدارس کے ساتھ جوڑنا انتہائی ضروری ہے. جیسے پرانے زمانے میں چند نوجوان تھے، جب شہر میں آبادی میں ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے باہر نکلے، غار میں پناہ لے لی، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. میں کہتا ہوں آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا ایمان محفوظ رہے تو مدرسے کے اس کہف میں اپنے بچے کو تحفظ فراہم کرنا ضروری ہوگا. لہٰذا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ جوڑیں، دینی مدارس کے ساتھ جوڑیں. یقیناً قرآن کی تعلیم اور دینی مدارس کی تربیت کے نتیجے میں ہماری اولاد بچ جائے گی. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا تو بڑے اچھے سکول میں پڑھتا ہے اور بڑے بہترین معیاری کالج میں پڑھتا ہے، وہاں ہمارے بیٹے کی تربیت ہوگی، تو میرے بھائیوں یہ خام خیالی ہے. سکول اور کالج میں انسان سازی کا کام نہیں ہوتا بلکہ انسان سوزی کا کام ہوتا ہے. حیا اور اخلاق سکھانے کی بجائے، تعمیر کی بجائے تخریب کا کام ہوتا ہے. ایک منظم منصوبے کے تحت ہماری نسل نو کو بگاڑ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا. آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے ملک کی ایک بہت مشہور شخصیت، ذمہ دار شخصیت، بتا دیتا ہوں، وزیر مملکت نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کر لیا، بند کمرے میں نہیں، کھلے میدان میں، 2-4 بندوں کے درمیان نہیں، ہزاروں کے مجمع میں اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اسلام آباد کے انگریزی تعلیمی اداروں میں 70% بچیاں اور بچے منشیات استعمال کرتے ہیں. 70% بچیاں، یہ تو وہ مانتے ہیں. جب اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کا یہ حال ہے تو پتہ نہیں لاہور اور فیصل آباد اور ملتان کا کیا عالم ہوگا. یہ وہ مانتے ہیں. قوم نے ان کو اپنی جگر گوشی دی ہے کہ ان کو اچھا انسان بنا دو، ان ظالموں نے ان کو نشے پہ لگا دیا. لوگ اپنی بیٹیاں ان کے حوالے کرتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر بنا دو، انہوں نے ناچنے تھرکنے پہ لگا دیا ہے. کیا سلوک کرتے ہیں یہ تعلیمی ادارے قوم کے ساتھ اور قوم کی اولادوں کے ساتھ. آئے روز نئی خبر سننے کو ملتی ہے کہ میڈیکل کالج میں لڑکی کی لاش پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی مل گئی، خودکشی کر لی، تو کہیں یہ ہو گیا، تو یعنی شرمناک واقعات پیش آتے رہتے ہیں ان تعلیمی اداروں کے اندر. تو اگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، اس کو میں جنون اور دیوانگی سے تعبیر کرتا ہوں.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا اپنا ایمان محفوظ ہو، ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں سکون اور عزت کا ذریعہ بنے، تو ہم اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر لیں۔ دنیا میں بھی بچے ہمارے لیے فرمان بردار اور تابعدار بنیں گے، اور آخرت میں بھی ہمارے بچے ہمارے کام آئیں گے۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صرف یہ جہان نہیں ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ایک اور جہان نظر آئے گا۔ میں مانتا ہوں بچے کو حافظ اور قاری بنائیں گے، اس دنیا میں شاید فائدہ نظر نہ آئے، لیکن جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا، اپنی بیٹی کو حافظہ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں ایک بزرگ دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عجیب خواب دیکھا کہ قبرستان کے مردے قبروں سے نکلے ہوئے تھے اور ایک ٹولی کے شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں قریب گیا، وہاں پہ کھڑا ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ دور سے ایک اور بندہ آیا اور وہ قریب کھڑے ہو کے اعلان کرنے لگا کہ او لوگو، اپنی اپنی ڈاک وصول کر لو، اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ چنانچہ لوگ ایک طرف کو بھاگ پڑے، ان میں سے ایک بندہ وہیں بیٹھا رہا۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا بھائی یہ کون لوگ تھے اور کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا یہ قبرستان کے مردے ہیں۔ تو کہاں چلے گئے؟ تو اس نے کہا وہ جو اعلان کرنے والا ہے وہ اصل میں فرشتہ ہے۔ قبرستان میں کوئی بندہ آتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، قبرستان کے مردوں کو ثواب بخشتا ہے، تو فرشتہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ لوگ اس ثواب میں سے حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو نہیں گئے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا، عجیب بندہ ہے، ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ کو ثواب کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا کہ مجھے ثواب کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے۔ میرا بیٹا پورا دن اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے، شاگرد قرآن پڑھتے ہیں، پورے دن میں شاگرد قرآن کی جتنی تلاوت کرتے ہیں وہ سارا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، میرے بیٹے کا سارا ثواب میرے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ پتہ اس دن چلے گا جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب لوگ تھوڑے تھوڑے ثواب کے لیے، ایک ایک نیکی کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، اور حفاظ اور قراء کے والدین ٹاٹ واٹ کے ساتھ آرام اور سکون سے بیٹھے ہوں گے، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی فکر لاحق نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک حافظ صاحب، ایک قاری صاحب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں تو بعض مرتبہ استاد کے پاس کلاس میں 20 بچے ہوتے ہیں، کئی جگہ پہ 30 ہوتے ہیں، کئی جگہ پہ 40 بھی ہوتے ہیں، 50 بچے بھی ہوتے ہیں ایک کلاس میں۔ میں 30 کا حساب لگاتا ہوں کہ ایک استاد کے پاس 30 بچے پڑھتے ہیں۔ اب یہ بھی آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ حفظ کے بچے صبح سے لے کے شام عشاء تک، بلکہ کئی مرتبہ عشاء کے بعد تک بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ کم از کم 10 پارے تلاوت ہر طالب علم کرتا ہے، کم از کم 10 پارے۔ تو اگر ایک طالب علم 10 پارے تلاوت کرے اور کل 30 طلباء ہوں تو یہ 300 پارے ہو گئے ہیں، اور یہ 300 پارے چونکہ استاد کی وجہ سے طلباء تلاوت کرتے ہیں، وہ ثواب سارا کے سارا استاد کے کھاتے میں جاتا ہے۔ پھر استاد کو جس سعادت مند باپ نے حافظ بنایا تھا
تو استاد کو تو باپ نے حافظ بنایا تھا، تو وہ ثواب سارا کے سارا والد کے کھاتے میں ڈال جاتا ہے۔ وہ باپ کتنا سعادت مند ہوگا جو قبر میں پڑا ہوا ہوگا، وہ روزانہ 300 پارے کا ثواب مسلسل بلا ناغہ ان کو ملتا ہوگا، 300 پاروں کا ثواب بلا ناغہ ملتا ہوگا۔ یہ کتنے سعادت مند لوگ ہوں گے۔ لہٰذا جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا تو مجھے میرے والد نے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ محمد طیب آپ حافظ بنے ہیں، آپ بعد میں عالم بنیں گے، آپ شیخ الحدیث بنیں گے، آپ شیخ الاسلام بنیں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ بنیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا عالم بننا آپ کے لیے، شیخ الحدیث بننا آپ کے لیے، میں نے جو آپ کو حافظ بنایا ہے تو اپنے لیے بنایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ابو کیا مقصد؟ تو کہنے لگے بیٹا بس مجھے ایک لالچ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے رہیں گے تو وہ ثواب مجھے ملتا رہے گا، اسی لیے میں نے آپ کو حافظ بنوایا ہے۔ بیٹے میری ایک وصیت یاد رکھیں، عام طور پہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں بچے ان کو جلدی بھلا دیتے ہیں، میرے بیٹے مجھے بھلانے میں جلدی نہیں کرنی، مجھے بھلانے میں جلدی نہیں کرنی، یعنی مجھے ایصال ثواب کرتے رہنا ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنے والد کو بھلانے میں جلدی نہیں کی ہے۔ جب سے میرے والد کا انتقال ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک 30 سال ہو چکے ہیں، 30 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے اپنے والد کے لیے مغرب کے بعد اوابین کی نماز میں ایک پارہ قرآن نہ پڑھا ہو۔ سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، صحت ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بلا ناغہ اپنے والد کے لیے اوابین کی نماز میں ایک پارہ تلاوت کرنا اور ان کو ثواب بخشنا میرا معمول ہے۔ میں نے حساب لگایا کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنے والد کی ایصال ثواب کے لیے صرف اوابین کی نماز میں 365 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا۔ یہ تو صرف اوابین میں، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنا پڑھتے ہوں گے اور کیا کچھ ایصال ثواب کرتے ہوں گے۔ تو پتہ تب چلے گا جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور حشر کے میدان میں ایک ایک نیکی کی خاطر ادھر ادھر لوگ بھاگ رہے ہوں گے۔ کچھ سعادت مند ایسے ہوں گے جو اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو قیامت کے دن کچھ ایسے سعادت مند لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے سعادت مند والدین ہوں گے جب ان کے ہاتھ میں اعمال نامے آئیں گے ان کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اعمال نامہ میرا ہے۔ وہ دیکھیں گے، کھولیں گے، کہیں گے کہ میں تو ناظرہ نہیں پڑا ہوا تھا، اس اعمال نامے میں تو ہزاروں مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب لکھا گیا ہے، میں تو مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جایا کرتا تھا، اس میں تو حج اور عمرے کا ثواب بھی لکھا گیا ہے۔ ان کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ میرا اپنا اعمال نامہ ہے، تاہم ان کو بتایا جائے گا کہ اعمال نامہ تمہارا اپنا ہے، اعمال تمہارے اپنے نہیں ہیں، اعمال تمہاری اولاد کے ہیں۔ آپ نے تو ناظرہ نہیں پڑا ہوا تھا لیکن بیٹے کو تو حافظ بنایا تھا نا، اور یہ جو ہزاروں مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب آپ کے اعمال نامے میں ہے، یہ آپ کے حافظ بیٹے کی برکت ہے۔ اور میرے بھائیوں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس وقت سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن اس کے باوجود جب جون جولائی میں دن کے 1 بجے کا وقت ہوتا ہے، 2 بجے کا وقت ہوتا ہے، کبھی دھوپ میں 2-4 منٹ کے لیے کھڑا ہونا مجبوری بن جائے تو بندے کا برا حال ہوتا ہے۔ 2-4 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا دشوار ہے،
اور اگر کبھی ایسا ہو کہ مسجد میں ہم وضو کر لیتے ہیں اور مسجد کے صحن میں ننگی فرش پہ ننگے پاؤں چل کے جانا پڑے، یہ چند سیکنڈ کا چند قدم کا فاصلہ ہوتا ہے، یقین کریں یہ بھی ننگی فرش پہ جانا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے، یہ فرش اتنا گرم ہو چکا ہوتا ہے کہ چند قدم ننگے پاؤں کے ساتھ چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جس میں سورج کروڑوں میل دور نہیں ہوگا، سینکڑوں میل دور نہیں ہوگا، ایک نیزے کے برابر آ چکا، صرف ایک نیزے کے برابر۔ زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، آگ کے انگاری کی طرح سرخ ہوگی، اور حشر کے میدان میں لوگ کھڑے ہوں گے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، ننگے پیر کھڑے ہوں گے۔ کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوں گے؟ 5 منٹ کے لیے نہیں، 5 سالوں کے لیے نہیں، 50 سالوں کے لیے نہیں۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ لوگ کھڑے ہوں، شدت کا عالم ہوگا، ہر بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت کچھ سعادت مند ایسے ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے؟ ہم نے اکیلے تو جنت میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، وعدہ پورا کر دیا جائے۔ ان کو کہا جائے گا جاؤ حشر کے میدان میں جن کو تم چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ میرے بھائیو، اس وقت پھر یہ نوجوان بچے ہوں گے، نوجوان بچیاں ہوں گی، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرے ابو کہاں ہوں گے، پتہ نہیں میری امی کہاں ہوں گی، پتہ نہیں میرے بھائی جان کہاں ہوں گے، اپنے عزیز و اقارب کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیو، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ میں نے بھی وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، آپ سب نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، اور شدید گرمی میں سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا۔ اس وقت میرا بیٹا ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، پتہ نہیں ابو کہاں ہوں گے، پتہ نہیں امی کہاں ہوں گی، دور سے مجھے دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی کہتا ہے ابو جی پریشان نہ ہونا، بس میں آنے والا ہوں۔ ابو جی جب کہہ دیتا ہے، دنیا میں بھی جب بیٹا ابو کو ابو جی کہہ دیتا ہے، بندے کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میرا بیٹا کتنا فرمان بردار ہے، کس قدر پیار محبت سے مجھے ابو جی بلاتا ہے۔ قیامت کے دن جب بیٹا کہے امی جان میں آ گیا ہوں، آپ پریشان نہ ہونا، پھر بھاگتا ہوا آ جائے، ابو کو ہاتھ سے پکڑ لے، ایک ہاتھ سے ابو کو پکڑ لے، ایک ہاتھ سے امی کو پکڑ لے، ادب اور احترام کے ساتھ جنت میں نہر کے کنارے عالیشان محل کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ اور میرے بھائیوں، بہت سارے بدقسمت نوجوان ایسے بھی ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے؟ ہم نے اکیلے تو جہنم میں نہیں جانا، ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، لیکن ہماری تباہی و بربادی میں کسی اور کا ہاتھ تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں جس راستے پہ چلایا ہم اسی راستے پہ چلتے رہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ میرے بھائیوں، پھر یہی اولاد ہوگی قیامت کے دن والدین کے خلاف شکایت کرے گی، اللہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا، ہمارے والدین کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، والدین پر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ آج ہماری مرضی ہے ہم اپنے بچوں کو ایسا بنائیں
کہ قیامت کے دن ہاتھ سے پکڑ کے ادب اور احترام کے ساتھ جنت میں لے جائے، یا پھر گریبان سے پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جائے۔ اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر دیں۔ دینی مدارس جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں یہ اہل علاقہ کے لیے رحمت، برکت اور عذاب خداوندی سے حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اگر قرآن پاک کے حفظ کی کوئی ترتیب، کوئی سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے، یقیناً پورے علاقے کے لیے یہ نیک بختی اور سعادت مندی کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، آج انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک منظم منصوبے کے تحت ہماری عوام کو مدارس سے، مساجد سے، دیندار طبقے سے دور کیا جا رہا ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے، خامخواہ الزامات کے ذریعے حضرات علماء کرام کو بدنام کیا جاتا ہے، اور یہ صرف مقامی منصوبہ نہیں ہے، یہ عالمی منصوبہ ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کافی حد تک وہ منصوبہ ساز اس منصوبے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جو دوریاں نوجوان نسل اور مدارس اور علماء کے درمیان نظر آتی ہیں انتہائی افسوسناک ہیں۔ پتہ نہیں آگے کیا بنے گا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اور ابھی سے ان کو مدارس کے ساتھ مانوس کریں، مساجد کے ساتھ مانوس کریں، دینی طبقے کے ساتھ ان کو جوڑیں، ان کو مانوس کریں، ورنہ بعد میں پتہ نہیں پھر یہ لوگ کن کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے، دیندار طبقے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، دینداروں کی تضحیک اور ان کی توہین کرتے رہیں گے۔ لہٰذا دینی مدارس سے اپنے آپ کو آپ وابستہ کر لیں، اپنے بچوں کو وابستہ کر لیں، اور اسی پروپیگنڈے کا یہ بھی حصہ ہے کہ دینی مدارس یہ فساد کے اڈے ہیں، شر کے مراکز ہیں، یہاں کوئی خیر نہیں ملتی، معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ ان مدارس کی خیر، ان کی بھلائیاں یہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پچھلی امتوں میں کوئی ایک برائی عام ہو جاتی تھی، اس ایک برائی کی وجہ سے پوری امت کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا، عذاب خداوندی کی لپیٹ میں پوری امت آ جاتی تھی۔ اور آج اسی قوم میں سابقہ امتوں کی ساری خرابیاں موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں۔ ساری خرابیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی بارش بھی برستی ہے، زمین سے سبزہ بھی اگتا ہے، درختوں پہ پھل بھی لگتے ہیں، سڑکوں پہ چمکتی دمکتی گاڑیاں بھی دوڑ رہی ہیں، فیکٹریوں کا پہیہ بھی چل رہا ہے، منڈیوں میں مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تمام تر خرابیوں کے باوجود ہمیں اس کے باوجود پالا جا رہا ہے، ہماری اولاد بھی بڑھ رہی ہے، ہمارے اموال بھی بڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ اس روئے زمین پر دینی مدارس کا وجود ہے۔ یہ حفاظ، یہ علماء، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نظام چلا رہا ہے۔ یہ نہ ہوتے تو یہ نظام کب کا تہو بالا ہو چکا ہوتا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں ایک بستی کے لوگوں کے اعمال اتنے برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عرش پہ جلال آتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو، سب کو تباہ و برباد کر دو۔ فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ آپ نے تو حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو، جبکہ وہاں تو ہم نے دیکھا کچھ بچے مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو بستی والوں سے 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔
جی ہاں، پتہ نہیں ہماری کرتوتوں کی وجہ سے کیا کیا عذابات کے فیصلے اترتے ہوں گے، لیکن انہی بچوں کی بچیوں کی قرآن کی تعلیم کی وجہ سے وہ عذابات کے فیصلے ٹلتے ہوں گے، اس قوم اور اس ملک کو بقا ملتی ہوگی۔ صرف یہ نہیں کہ جہاں مدرسہ ہوتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں، بلکہ ارد گرد کی آبادیوں پر بھی برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا بارکنا حولہ، جہاں دین کا کام ہوتا ہے وہاں برکتیں اترتی ہیں، ارد گرد کی آبادی پر بھی برکتیں اترتی ہیں۔ جہاں نیا مدرسہ بنتا ہے بستی والوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، محلے والوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اسی قرآن کی تعلیم کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں اتریں گی، بیماریاں ٹلیں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، مشکلات سے ہمیں چھٹکارا ملے گا۔ لہٰذا دینی مدارس کا وجود پوری امت کے لیے یہ رحمت خداوندی کے نزول کا ذریعہ ہے۔ دینی مدارس سے وابستہ ہوں، تعاون کر لیا کریں، مدارس کی بقا، مدارس کے وجود پر ہم خوش ہوا کریں، اخلاقی تعاون کیا کریں، مالی تعاون کیا کریں، تاکہ یہ کام اسی طریقے سے بڑھتا رہے اور ہمارا بھی دین کی ترویج و اشاعت میں حصہ ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔